بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کے موضوع پر یہ 5واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 4 حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ گزارش ہے کہ اگر آپ نے نہیں سنے تو ضرور سماعت فرمائیے اور مکمل سماعت فرمائیے تاکہ تقلید کے مسائل سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ تقلید کے موضوع پر چوتھا حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس میں ایک اعتراض کا جواب دیا تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ لفظ اتباع تو قرآن میں موجود ہے مگر لفظ تقلید قرآن میں موجود نہیں، تو اللہ نے تو ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے، تقلید کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ تو اس اعتراض کا مدلل جواب الحمدللہ دیا گیا اور یہ ثابت کیا گیا کہ لفظ اتباع اور تقلید میں معنوی لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ تو اس 5ویں حصے میں انشاءاللہ لفظ اتباع اور تقلید کی کچھ مزید وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ لفظ تقلید اور اتباع میں معنی کے لحاظ سے فرق نہیں ہے۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان بڑا لعین ہے، وہ طرح طرح کے وسوسے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان کا کام ہی شیطانی کرنا اور گمراہ کرنا ہے۔ اور مزید یہ کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے ان کا ایک اور دعویٰ جو کہ بالکل بے بنیاد ہے، وہ اپنی طرف سے تقلید اور اتباع میں جو فرق بیان کرتے ہیں یہ سماعت فرمائیے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اصل لفظ اتباع ہے جو صرف اور صرف اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و حدیث کی دلیل کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، اور تقلید کسی کی بے دلیل بات کو ماننا یا پھر کسی کی بات کو ماننا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ اب اس کی حقیقت جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اہل لغت کی طرف جاتے ہیں کہ اہل لغت اتباع اور تقلید میں کیا فرق بیان کرتے ہیں۔ جیسے امام زین الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر بن عبد القادر حنفی الرازی وفات 666 ہجری اپنی کتاب مختار الصحاح مطبوعہ لبنان پیج نمبر 229 پر ارشاد فرماتے ہیں، التقلید فی الدین یعنی دین میں کسی شخص کی پیروی کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ اس کے بعد القاموس الجدید اردو عربی لغت کی معروف کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 112 پر تقلید کا معنی اتباع اور صفحہ نمبر 35 پر اتباع کا معنی تقلید لکھا ہوا ہے۔ آگے المنجد اور صفحہ نمبر 716 پر تقلید کا ایک معنی لکھتے ہیں کہ تقلید کا اطلاق اس فرمان شاہی پر بھی ہوتا ہے جو پیروی حکم کے لیے جاری ہوتا ہے۔ فیروز اللغات اردو میں تقلید کا معنی نقل، پیروی، کسی کے قدم بقدم چلنا، کسی کی متابعت کرنا، اور اتباع کا معنی پیروی کرنا، تقلید، اطاعت، فرما برداری لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک بڑی صراحت سے الحمدللہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اہل لغت نے جو تقلید اور اتباع میں فرق بیان کیا ہے وہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ تو اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اتباع کے متعلق جو دعویٰ تھا اس کی حقیقت اچھی طرح سمجھنے کے لیے ذہن نشین فرمائیے، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ اتباع قرآن و حدیث کی دلیل کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اتباع کسی غیر نبی کی بات کو دلیل کے ساتھ قبول کرنے کو کہتے ہیں۔ اور آئیے قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں لفظ اتباع کن کن کی پیروی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں لفظ اتباع ہدایت کی پیروی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ ترجمہ، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے۔
اس آیت میں لفظ اتباع جادو کے پیچھے پڑنے یعنی جادو کی پیروی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مزید سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں فرمانے علی شان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ترجمہ، اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تو اس آیت میں لفظ اتباع یہود و نصارہ کے دین کی پیروی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا۔ ترجمہ، ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو اس آیت میں اتباع گمان کی پیروی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مزید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ ترجمہ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ تو اس آیت مبارکہ میں لفظ اتباع شیطان کی پیروی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جی سامعین، تو سنا آپ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لفظ اتباع کا استعمال متعدد مقامات پر فرمایا، اور بھی بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جن میں لفظ اتباع کا ذکر ہے۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی جو 6-7 آیات میں نے بیان کی کہ لفظ اتباع کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے بغیر کسی قید کے۔ جب مطلقاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لفظ اتباع کو ذکر کیا ہے، تو پھر یہ قید لگانا کہ جی اتباع صرف اور صرف اللہ و رسول کی دلیل کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، یا یہ کہنا کہ اتباع کسی غیر نبی کی بات کو دلیل کے ساتھ قبول کرنے کو کہتے ہیں، سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، جس کی یہ سوچ ہے، اس سے میں سوال کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ، من گھڑت پرستوں، خواہش نفس اور شیطان کی پیروی کے لیے اپنے لفظ اتباع بیان کیا ہے۔ تو یہود و نصارہ کیا دلیلیں دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی کو بھی لفظ اتباع سے تعبیر کیا؟ من گھڑت پرستوں کی آخر ایسی کون سی دلیلیں تھیں جن کی پیروی کے لیے بھی لفظ اتباع ہی استعمال ہوا؟ اور شیطان ہمیں ایسی کیا دلیلیں دیتا ہے کہ اس کی پیروی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ اتباع ہی نازل فرمایا؟ تو اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہے اور قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ اور مزید مذکورہ آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بے دلیل کسی کے پیچھے چلنے کو بھی اتباع ہی کہا جائے گا،
اور با دلیل کسی کے پیچھے چلنے کو بھی اتباع ہی کہا جائے گا۔ بے دلیل کسی کے پیچھے چلنے سے اتباع کا معنی نہیں بدل جاتا۔ تو سامعین، میرے خیال میں آپ لفظ اتباع اور تقلید میں لغت کے اعتبار سے بھی آپ فرق سمجھ گئے، اور جس انداز سے لفظ اتباع کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اپنی طرف سے، تو اس کو قرآن کے ذریعے سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حق اور باطل کی پہچان عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلد انشاءاللہ اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔